اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ دعا کے بعد میں ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، بالخصوص جن کی اولادیں بیمار ہے ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، جن کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں، ہمارے تعالیٰ ان کے والدین کے پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص جن کے اولادیں سخت بیمار ہے، پریشان حال ہے، جادو ٹونوں میں مبتلا ہے، ہمارے تعالیٰ ان کا علاج کر کے ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ ان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے بطفیل پنجتن پاک۔ ہمارے تعالیٰ امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کو رہا فرما، بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عمران خان کی رہائی کے معاملات فرما، اور جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں جتنے مسلمان بے قصور جیلوں میں محروس ہیں، بارہ تعالیٰ ان کی رہائی کے معاملات فرما، بارہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بارہ تعالیٰ امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، بالخصوص سود کی لعنت سے محفوظ فرما، بارہ تعالیٰ امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن، بحق محمد انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ بارہ تعالیٰ امت کے فکروں کو پاک کریے اور قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت و کما بارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ قرآن اور انسان کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ علم تو شاید سب کے لیے آسان ہے اور سب کو یہ علم میسر ہے کہ قرآن کوئی بڑی ضخیم کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے کئی والیومز یا کئی جلدیں نہیں ہیں۔ قرآن اپنے پریسائز ہونے کا، مختصر ہونے اور اپنے اعجاز اور اپنے کمپلیٹ ہونے پر خود ایک معجزہ ہے۔ اس قدر مختصر، اس قدر مجمل، اور پھر یہ کہ اپنی ضخامت کے اعتبار سے اس قدر کم، شاید دنیا میں سووں کتابیں ایسی ہوں گی جو الفاظ کی گنتی کے اعتبار سے یا جملوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن سے کہیں زیادہ ہو۔ جلدوں میں لکھنے والوں نے اپنے اپنے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی مختصر کتاب ہے قرآن، 6236 جملے، بقول رائٹرز 77,701 لفظ پورے قرآن میں، 6236 آیتیں، 77,701 لفظ، 3,21,390 حرف یعنی الفابیٹس، اور اس کا دعویٰ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ کہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ تو صرف پہلے جملے سے آپ فکر کو شروع کریں، جو غیر کے لیے تبیان بنے وہ خود مبہم ہو جائے، جو غیر کے لیے کھلا کھلا رہے اور اپنے آپ کو واضح نہ کر سکے۔ ہدن و رحمتن للمومنین، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے غیروں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے بھی، تو خود اس میں ہدایت نہ ہو، خود وہ صورت رحمت نہ بنے۔ انا انزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نور مبین کو نازل کیا ہے دوسروں کے لیے جو روشن ہو، خود آپ تاریک ہو جائے۔ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس اختصار کے باوجود اس کا اعجاز مخل نہیں۔ اعجاز مخل کے معنی ہوتے ہیں عیب، اعجاز مخل کے مینس عیب ہے، یعنی بلاغت میں، اس کی بلاغت میں عیب کے معنی ہوتے ہیں کہ اتنا کم کوئی بیان کرے خلل پیدا ہو جائے، سمجھنے والے یعنی ڈسٹرب ہو جائے سمجھنے والے کو، اس کی اعجاز مخل کے، اس کو اعجاز یعنی ڈسٹرب ہو جانا، سمجھنے والے کو ڈسٹرب ہو جانا کا مطلب ہوتا ہے اعجاز مخل کہتے ہیں اس کو۔ تو قرآن اس اختصار کے ساتھ نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، برہان بھی ہے، بیان بھی ہے، تبیان بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ جتنے نام قرآن میں آئے، ان ناموں کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ قرآن اپنے آپ ہی میں وضاحت نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو اس کے نام بیان کیے تھے، صحیح طور پر وہ لفظ خاکم بدہن
نعوذ باللہ من ذالک واضح نہیں ہوئے۔ معمولی سی بات ہے، قرآن کو نور کہا تو یقیناً وہ روشن ہے، وہ اپنے آپ کو مسلسل روشنی میں لاتا ہے اور ہر دیکھنے والے کو روشن کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ قرآن کے مقابل میں کوئی شیشہ یعنی آئینہ آئے جو زنگ آلود ہو تو قرآن کی کیا خطا؟ وہ نور ہے اور یہاں زنگ ہے شیشے میں۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کے مقابل میں اگر کوئی ایسا دل آئے جو مغضوض میں بھی ہو، ضالین میں بھی ہو، مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولتے ہیں مغضوب میں بھی ہو، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اس کا دل مغضوب میں بھی ہو اور ضالین میں بھی ہو، اللہ کے عذاب کا مستحق بھی ہو، تو اس پہ قرآن کی کیا خطا؟ تو یقیناً قرآن پر الزام کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے۔ قرآن کے مقابل میں اگر وہ آئے جہاں غفلت ہی غفلت ہو تو قرآن کو کوئی کیوں بدنام کرے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا؟ بات صرف اتنی ہے کہ سننے والا وہ صلاحیت پیدا کرے کہ کہنے والے کی آواز کانوں سے گزر کے دل تک اتر جائے۔ تو ایسی منزل پر سب سے پہلے قرآن ہی کو اگر آپ اس کے اسماء گرامی کے ساتھ ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مختصر سی کتاب ہے، مگر معجزہ ہونے کی حیثیت سے ایک ہی آیت کبھی کبھی سدھا یعنی سو امور کے لیے فکر کو روشن کرنے والی ہوتی ہے، سو معاملات کو روشن کرنے والی ہوتی ہے اور سو موقع پر ہادی بن جاتی ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان جب قبول کرے قرآن کو تو ایمان سے قبول کرے، یقین سے قبول کرے، بے ریب ہو کر قبول کرے، شک کو دل سے نکال کے قبول کرے، کفر سے ہٹ کے قبول کرے تاکہ قرآن اس پر طاری ہو جائے، اس پر قرآن محیط ہو جائے۔ قرآن کے منازل ہیں جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اس آیت کے ساتھ جو پچھلی ویڈیو میں بھی میں پڑھا تھا یہ آیت کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں مغرور ہو رہا ہے اپنے کریم رب سے، الذی خلقک، جس نے تجھ کو خلق کیا، فسواک، جس نے تیرا تصفیہ کیا، فعدلک، جس نے تجھ کو اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں مناسب سمجھا اس نے تجھے ترکیب دے دی، اس صورت میں کہ صورتیں سب کی ایک سا نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بھی خلق ہم کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلق ہم کریں، تصفیہ ہم کریں، اعتدال پہ ہم لائیں، اور غرور ہمیں سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوفے کی مسجد میں مولا علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ سامنے سے کوئی میت کو لیے جا رہے تھے، تو مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہی انسان جا رہا ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی انسان ہے جو کبھی نطفہ تھا، کبھی علقہ تھا، کبھی شیرخوار بچہ تھا،
کبھی کھیلتا ہوا لڑکا نظر آیا، اللہ نے اس کو عطا کیا دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان، حفاظت کرنے والا دل دیا۔ جب وہ اپنے اعتدال پر آیا، ہر چیز معتدل ہو گئی، یہ مغرور ہو گیا اور جس طرح اونٹ دیوانہ ہو کر ریگستان میں ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے، یہ مکبوت ہر طرف دوڑ رہا ہے، غلطی کیا ہوئی؟ پیدا کیا، درجے مقرر کیے، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے عظام، عظام سے لحم، لحم سے عضو، خلقت آخر، پھر اس کے بعد یہ اپنے خالقی سے مغرور ہو جائے۔ ارشاد فرمایا انسان تجھ کو زیب نہیں دیتا اپنے خالق سے مغرور ہو جائے۔ جب مولا علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ما غرک بربک الکریم خطبے کو آگے بڑھاتے چلے تو ارشاد فرمایا اس آیت نے ہر ایک متکبر کے غرور کو توڑ دیا ہے۔ اب نہ کوئی بہانہ بنا بنا سکتا ہے، نہ کوئی برہان پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ کے پوچھا کریم سے بگڑ گیا؟ اس لیے یہ کہہ کے پوچھا نا اللہ تعالیٰ نے کریم سے بگڑ گیا۔ کریم سے کوئی بگڑتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک یہ چند باتیں پیش نظر رہے اور قرآن کے اعتبار سے یہ بات ملحوظ رہے کہ انسان جو جہاں جس مقام پر ہو، اس بات کا لحاظ رکھے کہ اگر اس کی طبیعت میں غرور پیدا ہو رہا ہو، اگر اس کی طبیعت میں کبر پیدا ہو رہا ہو اور اللہ ہی کے مقابل میں اگر مغرور ہو رہا ہو تو وہ انسانیت کی توہین ہے۔ اب توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان سے انسان تک لاکھوں مدارج یعنی لیولز ہے۔ اس لیے اگر ہم کو درست ہونا ہے تو اس انسان کو سامنے رکھو جو مقصود خالق ہے، مقصود کائنات ہے، اس انسان کو سامنے رکھو۔ ہم بھی انسان صحیح مگر سامنے وہ انسان رہے۔ معروضہ آج صرف اتنا ہے کہ قرآن کے ساتھ انسان بھی ہے، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے وہ انسان۔ قرآن کے ساتھ اگر انسان نہیں ہے تو انسانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کے ساتھ انسان ہے۔ کون سا انسان ہے سنیے آپ؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان ہے۔ تو اس لیے قرآن نور ہے، ہدایت صحیح، برہان صحیح، نور صحیح، تبیان صحیح، رحمت صحیح، شفا صحیح، مگر آپ کے لیے نہ رحمت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ تبیان ہے، نہ برہان ہے، جب تک کہ قرآن کے ساتھ کوئی انسان نہ ہو کہ وہ انسان بتلاتا جائے کہ ہم قرآن کا غرور ہیں۔ کون ہے پتہ ہے؟ یہ رسول
اور پھر رسول جاتے وقت 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے دی، جس میں تو ایک قرآن خود تھا اور دوسری ان کی اطرت۔ یہ ہے قرآن کا غرور۔ جب تک ان میں سے کوئی انسان قرآن کے ساتھ نہ ہو تو انسانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول اللہ ہو یا اطرت رسول ہو جو قرآن کے ساتھ قیامت تک رہنے والے ہیں، تو انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کا غرور ہے، قرآن کا ناز ہے وہ لوگ، قرآن کا فخر ہے ہم، قرآن کا فخر ہم ہے۔ ہم کو دیکھو، قرآن کو دیکھو تو وہ اعجاز اسی وقت بنتا ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی انسان کا بھی تصور ہو۔ ہے آپ کی نگاہوں میں انسان آج کوئی ان سے ہٹ کے، رسول اور آل رسول اطرت رسول سے ہٹ کے ہے کوئی انسان آپ کی نظر میں آج؟ آپ کی نگاہوں میں کوئی انسان ہے آج؟ کسی راہ ہدایت پر انسان کا نام لے لیجئے کہ ان کو دیکھتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ لے لیجئے کسی کا نام اگر ہے تو کوئی، کہ دیکھتے ہی ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں، آپ نہیں بدلا سکیں گے، اس لیے کہ جس کسی کا آپ نام لیں گے اس کو آپ مجبور پائیں گے، اس کو آپ معذور پائیں گے۔ تو ایسی منزل پر انسان اور قرآن ساتھ، اور وہ انسان جو مقصود الہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ مقصود الہی وہی ہے، مقصد الہی، مقصد الہی ہے، مقصود الہی، مقصد الہی ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ جب کچھ نہ تھا کائنات میں مگر وہ تھا۔ وہ انسان قرآن کے ساتھ ساتھ اور قیامت تک ساتھ ساتھ رہے گا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہو، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہو تو پھر کوئی انسان رہے ساتھ جس کو آپ مناسب سمجھیں، ورنہ بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لیے قرآن نے ستمگروں کے ستم کو، ظالموں کے ظلم کو، حاسدوں کی حسد کو، حریصوں کی حرص کو، کافروں کے کفر کو، مشرکوں کے شرک کو چھپایا نہیں ہے، کبھی نہیں چھپایا۔ جہاں شرک ہے کہہ دیا، جہاں نفاق ہے کہہ دیا، جہاں حسد ہے کہہ دیا، جہاں کفر ہے کہہ دیا۔ دنیا اگر ہم سے کہتی ہے خبردار اب کسی کے شرک کا تذکرہ نہ کرو، تو قرآن پر اعتراض ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اگر دنیا کہتی ہے کسی کے کفر کا تذکرہ نہ کرو تو قرآن پر اعتراض ہے؟ قرآن مجبور نہیں ہے، قرآن کسی سے دبا ہوا نہیں ہے، قرآن کسی سے دبتا نہیں ہے، قرآن کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ قرآن بس یہی ہے کہ رحمت للعالمینیت کی منزل پر آ کر قرآن نے ایک راہ بدلی۔ جب تک موسیٰ تھے فرعون کا نام لیا، جب تک ابراہیم تھے نمرود کا نام لیا، قرآن کا نام قارون کا نام لیا، حامان کا نام لیا، شداد کا نام لیا، مگر جب رحمت للعالمینیت آ گئی ناموں کو چھپا کے صفت کو بتلا دیا۔ آپ نے دیکھا اب یہ گفتگو رہی، نام نہیں ملتے تو ظاہر ہے قرآن صفت کو اس شان سے بیان کرتا ہے کہ موصوف خود سمجھ میں آئے۔ کفر کی تصویر کھینچے گا قرآن تو کافر سامنے آئے گا،
شرک کی تصویر کھینچے گا قرآن تو مشرک سامنے آئے گا، شجاعت کی تصویر کھینچے گا قرآن تو شجاع سامنے آئے گا۔ قرآن کی عادت ہے، قرآن کا طریقہ ہے، ہم بتلاتے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم بتلاتے جائیں صفت کو، تم پہچانتے جاؤ لوگوں کو۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ ہم بتلائیں گے، ڈھونڈو، تم ڈھونڈنا ہے، بنانا نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن کسی طاقت سے، کسی قوت سے، کسی کی عظمت و ہیبت سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفی والوتر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 رات وہی ہے جو ذی الحجہ جا کے آتے ہیں نا، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی رات تک جو 10 راتیں آتے ہیں، اسی کی قسم کھا رہے ہیں پروردگار۔ یہ جفت اور تاخ گواہ ہیں، یعنی جفت آڈ نمبرز اور ایون نمبرز گواہ ہیں۔ ولیلی اذا یشر، اور رات جب کہ وہ چھا جائے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑے پیغام ہیں۔ یہ نشانیوں کا جو تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ معلوم ہے قوم عاد کا کیا حشر ہوا؟ بڑی متمدن قوم، بڑی طاقتور قوم۔ ارما ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، کہ جنہوں نے ایسے محل بنائے تھے، کہ ایسے باغات بنائے تھے، پھر کبھی ایسے محل بن نہ سکے۔ پتہ ہے ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کو دیکھو جو پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ فرعونہ مصر کے تھے جو اپنی بزرگی اور اپنی عظمت کے مقابل میں انبیاء کی توہین کو لازم جانتے تھے۔ تم کو معلوم ہے ہم نے ان کا کیا حشر کیا؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ معلوم ہے تمہارے پروردگار نے عذاب کا تازیانہ مارا ہے ان کو۔ نہ عاد رہے، نہ سمود رہے، نہ فرعونہ رہے۔ دیکھا آپ نے، پاس کے نام لیے، فیوچر کی راہیں معین کی، اشارہ کیا، طاقت کا گھمنڈ نہ کرے، اپنی قوت پہ ناز نہ کرے۔ ہم کو کسی کی فکر نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو راہ حق سے ہٹے گا وہ ٹھوکر کھائے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرے پروردگار کی نظر سے کچھ غائب نہیں، تیرے پروردگار کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اب رہا یہ انسان، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا
مبتالہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. اور ترجمہ اس کا، اور یہ انسان کی تو عادت ہے، یہ تاریخ انسان کو قرآن سے دیکھیے. انسان کی عادت ہے جب نعمتوں پہ نعمتیں دیتے ہیں تو اکڑ کے کہتا ہے کہ یہ تو حق تھا میرا، یہ تو میرا حق تھا. اور جب ذرا سا رزق کو کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو بگڑ کے کہتا ہے تو نے میری توہین کی. یعنی سب اللہ ہی کے لیے، توہین بھی اسی کی طرف سے. اور ہم دیتے ہیں تو کہتا ہے مجھے حق پہنچتا تھا اس لیے تو یہ کرم ہے. اور نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے میری توہین ہو گئی. کلا بلا تکرمون الیتیم، نہیں تم کبھی یتیم پہ کرامت نہ کرو گے، تم کبھی یتیم پہ کرامت نہ کرو گے. واللہ تحزون تعمل مسکین، تم کبھی مسکینوں کا خیال نہ کرو گے. وتخولون ترس اکل لما وتحبون ملا حبا جما، ہمیشہ تم دوسروں کا مال کھاؤ گے اور تم کو مال دنیا سے محبت ہوگی. غور سے یہ آیت سننے کی کوشش کریں، غور سے یہ آیت سننے کے قابل ہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. کلا اذا دخت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، جب کہ ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے اور جب تیرا رب صف بصف ملائک کے سامنے جلوہ گری فرمائے گا اور تیرے رب کا دربار ہوگا، ملائکہ سب صف بصف ہوں گے. اب آپ دیکھیے اس دن انسان اب گھبرائے گا، اب تذکر کی منزل پر آئے گا. پہلے یہ گفتگو تھی، اب بھی آپ سن چکے. آسمان جب پھٹ پڑے گا، ستارے جب بکھر جائیں گے، دریا اور سمندر جب ابل پڑیں گے تو انسان رہے گا، انسان تو رہے گا. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور جہنم جب سامنے آئے اس دن انسان فکر کرے گا. تو آپ نے دیکھا اس انسان کے وجود کے لیے نہ آسمان کی شرط ہے، نہ زمین کی شرط ہے، نہ ستاروں کی شرط ہے، نہ سمندروں کی شرط ہے، بلکہ یہ انسان ہے. دیکھیے کتنی عجیب منزل ہے. یہ زمین بھی نہیں ہے، یہ زمین بھی نہیں رہے گی.
مر انسان رہے گا اللہ کی حضوری میں. ہم کو کھڑے ہونا ہے اللہ کی حضوری میں. انسان رہے گا، ہم کو کھڑے ہونا ہے اللہ کی حضوری میں. جب یہ سورہ میں پڑھ رہا تھا، جب یہ تقریر کے لیے تیار کر رہا تھا تو میں بہت ڈر گیا، اور اس کا ڈر ابھی تک بھی میرے دل پہ حاوی ہے. اور میں بڑا ڈرتا ہوں اللہ کی حضوری میں کھڑا ہونے سے. میں گنہگار انسان ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں، اور ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے میرے اوپر. اللہ کی حضوری میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولو یا لیتنی خدمت لحیاتی. اس دن سوچے گا انسان کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، حیات کے لیے، اور اس حیات کے لیے کچھ کر لیتا. جو آپ نے دیکھا حیات انسانی کتنی طویل ہے، کہاں سے ہے، کہاں سے شروع ہے. آسمانوں کی، دریاؤں کی، ستاروں کی، زمین کی محتاج نہیں ہے انسانیت. حیات انسان ان کے تابع نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. سب ہٹ جائیں گے مگر یہ ہمارے سامنے رہے گا. پروردگار فرماتے ہیں کہ سب ہٹ جائیں گے مگر یہ ہمارے سامنے رہے گا. ہائے یا لیتنی خدمت لحیاتی. ہے کاش میں اپنی حیات کے لیے، اور اب جو حیات عطا ہوئی ہے اس کے لیے کچھ آگے روانہ کرتا. مگر ظاہر ہے وہ تذکر بعد میں ہے. جب سب ہاتھ سے نکل جانے کے بعد یہ سب بولنا کہ یا لیتنی، یا لیتنی پکارنا، خدمت لحیاتی، رونا کچھ فائدے کا نہیں ہے. جب سب ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے یہ پکارنا فائدہ نہیں ہوگا. نہ میرا فائدہ ہوگا، نہ مجھے فائدہ ہوگا، نہ سننے والوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ جہاں تک میری بات جاری نہ ان کو فائدہ ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کاش کچھ میں آگے روانہ کرتا. مگر ظاہر ہے وہ تذکر بعد میں ہے. جب سب ہاتھ سے نکل جائے گا ایسے عذاب، ایسا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے جب میں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب اس کے معنی دیکھتا ہوں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا عذاب کریں گے، ایسا عذاب کریں گے کہ کسی پہ ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا. اور اس امتحان میں مبتلا کریں گے کہ اس امتحان کو وہ دیکھتے ہی سمجھے گا یہ عذاب الہی کا قہر ہے. ہم کو بہت ڈرنا چاہیے، ہم کو رونا چاہیے، ہم کو چین کی نیند نہیں سونا چاہیے. سو گئے بہت دنوں تک، خوب کھا لیے بہت دنوں تک. یاد رکھو میرے بھائیوں بہنوں، ڈرو اس دن سے جب اللہ کے سامنے اللہ کی حضوری میں کھڑا پر رہنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا عذاب کروں گا، ایسا عذاب کروں گا. یعنی قوم لوط، یہ جتنی بھی قوموں کا بھی جو ذکر ہوا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعونہ، ان پہ بھی جو عذاب ہوا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا ایسا عذاب طاری کروں گا کہ اب تک کسی پہ نہیں ہوا، ان پہ تو ہو گیا. تو اندازہ کرو کہ ہمارے اوپر اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں آ گئے
تو ہم پہ کس قدر مصیبت آنے والی ہے، کس قدر کڑا امتحان آنے والا ہے جو ابھی تک کسی نے دیا نہیں ہے، اور وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا یہ عذاب الہی کا قہر ہے مجھ پر کہ جس میں مبتلا ہوں۔ یہ سورہ فجر کے بیشتر حصہ ختم ہوا۔ اب جب سے میں پڑھ رہا تھا وہ سورہ فجر پڑھ رہا تھا، اس کا بیشتر حصہ آلموسٹ ختم ہو گیا۔ اب آخری کی 2-3 آیتیں ہیں، سنیے وہ بھی۔ انسان کی گفتگو ختم ہوئی، پھر ایک اور انسان سامنے آیا، وہ ہم جیسے انسانوں کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک اور انسان سامنے آیا، کون ہے وہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، انہی انسانوں میں تو بھی ہے۔ ان انسانوں نے تجھ کو نہیں پہچانا، ان انسانوں نے تجھ کو فالو نہیں کیا، انسانوں میں تجھ کو رکھا تھا اس لیے کہ تیرے نقش قدم پر چلیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جبرائیل کے نقش قدم پر چلو، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جبرائیل کے نقش قدم پر چلو، یہ نہیں کہا تھا کہ فرشتے بن جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری باتوں کو سنو اور عمل کو ہم سے سیکھو، یعنی اللہ سے سیکھو، یہ نہیں کہا تھا۔ انسانوں میں انسان کو بھیجا تھا کہ اس انسان کے نقش قدم پر چلو۔ کون سا انسان؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ادھر آؤ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر آؤ، ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، اپنے رب کے پاس آؤ، تمہارے رب تم سے راضی ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں آؤ، میرے بندوں میں آؤ، اور پھر جنت میں جاؤ میرے بندوں کے ساتھ۔ سورہ فجر ختم ہوا، صبح کی نماز میں اسے پڑھنے کی عادت ڈالو، بڑا لطف آئے گا۔ خاص احکام آئے ہیں صبح کی نماز میں پڑھنے کے لیے۔ تو انسانوں میں ہی نفس مطمئنہ ہے، انسان سے انسان تک اتنے درجے ہیں، اس میں عاد و سمود بھی ہیں، اس میں فرعون بھی ہیں، اس میں شداد و حامان بھی ہیں، اور نفس مطمئنہ بھی ہے۔ اب کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کہیں عاد و سمود پر گفتگو چھڑ جائے، کہیں فرعون اور قارون پر گفتگو چھڑ جائے اور کسی کو ناگوار ہو تو ذکر چھیڑنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے، جس انداز میں ذکر کیا ہے اسی انداز میں آیتیں پڑھتے جائیں، کوئی آیتیں پڑھنے سے روکتا ہے؟ قرآن یہ بتلاتا ہے اچھے انسان کو ہمیشہ اچھا کہو، برے انسان سے بچو، دور رہو۔ نام بتلا رہے ہیں، برے انسان سے دور رہو، نام بتلا رہے ہیں، ان کی کیفیتیں بتلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھو۔ دیکھو کوئی بیچ کا راستہ نہ نکالنا، دیکھو کوئی بیچ کا راستہ اختیار نہ کرنا اور نہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھائی اور برائی میں صلح نہیں ہوتی،
دیکھو ایسی راہ نہ ڈھونڈو کہ ہم کمپرومائز کر لیں گے، کچھ ان سے لے لیں گے یعنی اچھے لوگوں سے، کچھ برے لوگوں سے لے لیں گے، کچھ ان سے لے لیں گے. تو یہ مسئولیت ہے، خود کی ذمہ داری ہے، یہ مسئولیت ہو جائے گی. تم کو نکھرنے کے لیے ایک وقت دیا گیا ہے اے انسانوں، تم کو نکھرنے کے لیے ایک وقت دیا گیا ہے. اپنی ذات کو تم آخری وقت پہ نکھارتے جاؤ، اپنی ذات کو تم آخری وقت پہ نکھارتے جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ ادھر کچھ ادھر، نہیں، یہ مرد حور کا کام نہیں ہے. حور کا کام یہ کہ چھوڑے تو پھر چھوڑے، آ جائے تو پھر حق کی طرف آ جائے، پھر نہ جائے. یہ انسان ہے. آپ نے دیکھا یہ ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ فجر، اور یہ گفتگو مسلسل جاری ہے قرآن اور انسان پر. انشاءاللہ باقی سلسلہ آئندہ تقریروں میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. اور آپ لوگوں سے یہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو سے پہلے میں ایک ویڈیو ڈالا ہوں توبہ کی. وہ توبہ سیدنا حضرت زین العابدین کی لکھی ہوئی توبہ ہے، اہل بیت کی لکھی ہوئی توبہ ہے. وہ توبہ کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سن کے ریپیٹ کرتے جائیں، ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک مرتبہ تو بھی. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ میں تمہارے کو توبہ کرنے والوں میں شامل کروں گا. اگر توبہ کرتے رہیں گے تو توبہ کرنے والوں میں شامل کریں گے. اور اس کے بعد بھی میں ایک دو تین دن میں یا ایک آدھ دو دن میں ایک اور ویڈیو ڈالنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، وہ بھی اہل بیت کی حمد و ثنا کردہ، یعنی اللہ کے رسول جو حمد و ثنا کریں، بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت جو حمد و ثنا کریں، اسی سے میں اختصابات یعنی ہائی لائٹڈ توبہ حمد و ثنا اس میں سے میں نے لی ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے. تو چھوٹی سی ایک حمد و ثنا ہے، تو وہ چھوٹی سی حمد و ثنا کو بھی ریپیٹیڈلی ریپیٹ کرتے جاؤ تاکہ حامدون اللہ کی حمد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تو ہمیشہ ایک ہفتے میں ایک بار عادت ڈالو، اس سے زیادہ ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. تو پہلے حمد و ثنا کرو، اس کے بعد پھر توبہ کرو. حمد و ثنا ریپیٹ کرو، پھر توبہ ریپیٹ کرو. تو ایک وقت آئے گا کہ تم کو یاد ہو جائے گی اور تم بغیر سنے کے ہی اپنے آپ میں بیٹھے بیٹھے ہی حمد و ثنا اور توبہ کر سکو گے. بہرحال میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا اہل بیت کے خاص علوم، خاص چیزیں جو عام طور پہ دنیا میں بہت ہی کم لوگوں تک پہنچی ہیں، اور جن تک پہنچی بھی ہیں تو وہ غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرا کام ہے پہنچا دینا، باقی آپ لوگ اپنی جستجو سے آپ کام کریے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.